ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور، یہ وبرکاتہ۔ جو اوپر والا کہنا، یہ کچھ لوگوں نے یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو کہاں گئے، کن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور اس کے لیے جب قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے استوا فرمایا عرش پر، تو یہ سارے عقائد کے بارے میں کچھ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں کہ اوپر والا کہنا جائز ہے۔ اصل میں دیکھیں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیات وہ ہیں جو آیات محکمات ہیں۔ محکمات وہ آیتیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ بیان فرمایا، یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا معنی سب پر واضح ہے۔ اور قرآن کی جو دوسری آیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات۔ آیات متشابہات، تو آیات متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی ہر ایک پر واضح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ تو قرآن کی جو یہ آیات ہیں یہ ہیں متشابہات، اور متشابہات کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے کہ ان کے کیا معنی ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی نے مراد لیا، اس کے کیا معنی بیان کیے جائیں گے، ان کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، جن کا دل ٹیڑھا ہو چکا، ٹیڑھا پن جن کے دلوں کے اندر آ چکا، وہی اس کے پیچھے پڑیں گے۔ اور مقصد اس کا خود بیان فرمایا وابتغاء الفتنہ، اس سے مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ برپا کیا جائے۔ تو قرآن کی جو آیت ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ اب تو اس پر اصل تو یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ استوا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ کیسے فرمایا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں اس پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے کہ ہاں جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ تو جو قرآن کی اس طرح کی آیتیں ہیں اس میں ہمیں جو حکم شرع دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا کہ ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نہ جانیں کہ کیا ہے، بس ہمیں اتنا حکم ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ تو قرآن کی جو آیتیں بیان کی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پر گئے، ٹھیک ہے، اب ساتوں آسمان سے اوپر گئے، کہاں گئے وہ ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اگر اب اوپر کہیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے کہ درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس درخت کے اندر مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں لے گیا، اس نے کہاں ملاقات کی، وہ لامکان تھا، اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں۔ تو جب جس چیز کا ہمیں علم نہیں اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جتنا کچھ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں اس بارے میں بحث مباحثے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرش کب پیدا ہوا؟ بعد میں ہی آیا نا عرش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ تو ہر چیز حادث ہے، ہر چیز بعد میں آئی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نعوذ باللہ عرش پر مانیں تو عرش سے پہلے کہاں؟ اللہ کی ذات تو عرش سے پہلے بھی تھی، وہ کہاں تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں ہی نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ جیسا اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، ہم اس کی مخلوقات پر غور کریں گے اور اس کی مخلوقات ہمیں اس کا پتہ دیں گی۔